پہلے چونکہ نل نہیں ہوا کرتے تھے، کنواں ہوتے تھا اور اللہ والے نماز پڑھتے تھے، اس کے لیے وضو بھی کرتے تھے، تو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب کنواں کا دور چلا گیا ہے، لیکن اب کنواں بھی سوکھ گیا ہے، اس کے اندر پانی بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امر شہید اشرف اللہ خان سمپتی یہاں پہ جنگ آزادی میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، لیکن ہم اس وقت جا رہے ہیں بڑے بزرگ اللہ کے ولی 8 میں ان کی قبر موجود ہے، ان کا درگاہ کا میں دیدار کرا رہا ہوں۔ بڑا روحانیت، بڑا اندر نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ روڈ گئی ہوئی ہے، ہم یہاں سے اپنا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ اب میں پہنچ چکا ہوں ان بزرگوں کی مزار کے پاس جن کا بھی تذکرہ کر رہا تھا۔ یہ چونکہ یہاں پر باغات موجود ہیں اور کھجوریا کے پیڑ ہیں، برسات کا موسم ہے، تو آپ دیکھیے کتنا بیوٹیفل خوبصورت سین ہے۔ دراصل یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو، اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مقام اور رتبہ عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے بہت سے لوگ ان کو ہی خدا سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی مرادیں اور اپنی جائز تمنائیں اور اس کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آئے تھے اور اس کا مفہوم یہی ہے، جو لوگ جس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی پتھر سے، بت سے کوئی منت، کوئی خواہش رکھتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ منت، وہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جیسا آپ عقیدہ بنائیں گے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ ہم آپ کو ان کا دیدار کراتے ہیں، دیکھیں اور کمنٹ میں جو آپ کے سمجھ میں آئے مناسب الفاظ لکھیں۔ پہلے چونکہ نل نہیں ہوا کرتے تھے، کنواں ہوتے تھا اور اللہ والے نماز پڑھتے تھے، اس کے لیے وضو بھی کرتے تھے، تو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب کنواں کا دور چلا گیا ہے، لیکن اب کنواں بھی سوکھ گیا ہے، اس کے اندر پانی بھی نہیں ہے۔ آپ ایک مرتبہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اب میں ان بزرگوں کی قبر کا دیدار کرانے جا رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اور اپنی ہستی کو، اپنے نفس کو اللہ کے لیے مٹا دیتا ہے تو پھر وہ آدمی تمام مخلوق کی نظر میں ایک معزز اور ایک محترم بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے لوگ اس کی ہی عزت نہیں کرتے، بلکہ اس کی مٹی کی، اس کی خاک کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہ جو بزرگ ہیں ان کا نام ہے وزیر سید وزیر شاہ۔ ان کے بارے میں ہے کہ گوپا ماؤ کے ایک بزرگ آئے تھے۔ یہ اتنا بڑا جو آس پاس گراؤنڈ بنا ہوا ہے یہ بیٹھک ہے۔ کوئی اللہ کے ولی گوپا ماؤ سے آئے تھے، ان کے بارے میں ان لوگوں کے کہنے کے مطابق جو یہاں رہتے ہیں فرما رہے تھے کہ ان کی سواری شیر تھا اور ان کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا وہ سانپ تھا۔ اور یہ جو دادا میاں بھی جن کی ہم قبر کی زیارت کرائیں گے، وہ کہنے لگے اپنے وزیر، یہ جو مرید تھے، کہ یہاں پر مہمان آئے ہوئے ہیں اور تم ان کا احترام بھی نہیں کرتے، ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کرتے ہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت کے کہنے پر یہ بیٹھک بنایا تھا، تو سارے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے۔ ابھی ہم آگے ایک بات اور آپ کو بتائیں گے، وہ جب ہم دادا میاں کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ لوگ قبر کا دیدار کریں اور ان بزرگوں کو اللہ کا ولی اور اللہ کا نیک بندہ سمجھیں، لیکن انہی کو خدا نہ سمجھیں۔ اور جو کام لوگ مزاروں پر کر رہے ہیں شرعی نقطہ نظر سے وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنے علماء سے اور اپنے دیندار لوگوں سے معلوم کریں کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ مزار پہ جانا گناہ نہیں ہے، میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، ان بزرگ کی خاصیت یہ بھی ہے، آپ جب ان کی مزار پر اور قبر پر جائیں گے تو آپ کو اندر سے ایک جلال محسوس ہوگا، جلال کی کیفیت ہوگی۔ کچھ بزرگ ہوتے ہیں ان کے یہاں جانے کے بعد آپ کو وہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں۔ اب ہم چل رہے ہیں دادا میاں کی قبر پر۔ یہ جو آپ کو گیٹ دکھا رہا ہے یہی ان کا نام ہے
وزیر سید شاہ سلطان رحمۃ اللہ علیہ، یہ آئے تھے پٹنہ بہار سے، لیکن اللہ کے ولی تھے اور انہوں نے مجاہدات کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے مخلوق کے دل میں جگہ بنائی۔ آج بھی مخلوق ان کو یاد کرتی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر علماء و مفتیان کرام نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی بدعات، بہت سی خرافات آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ جو حضرت کی مزار ہے اسی کے اندر تعزیہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ یہ اب سب کا دیدار ہر ایک کا کرائیں گے، اور ابھی آگے جب ہم پہنچیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب وہ گوپا ماں والے بزرگ آئے تھے تو فرمایا کہ میری گائے کے پاس باندھ دو، تو وہ بزرگ کہنے لگے شیر تو گائے کو کھا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں باندھو، تو ایسے نہیں کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھا، صبح دیکھتے ہیں وہ شیر وہاں پر ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد یہ وزیر سید شاہ سلطان پہنچے اور کہا کہ گائے تو نے چوری کی ہے، تو اس نے کہا کہ ہم نے کھا لیا ہے۔ اس کو کہا کہ اس کو نکال باہر۔ اس کے بعد وہ شیر کو اس نے نکالا باہر۔ تو یہ یہاں کے لوگ ہیں جو باتیں بتا رہی ہیں، لیکن ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس چونکہ کوئی اللہ کا ولی ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ کرنے لگے، اور اس کے بعد وہ حقیقت میں فرما رہے تھے کہ یہاں پر 2 اینٹ ہیں، ایک اینٹ پر شیر کا پنجہ بنا ہے اور ایک اینٹ پر گائے کا پنجہ بنا ہوا ہے۔ یہ آپ کو سامنے جو نظر آ رہی ہے عیدگاہ ہے، مسجد نہیں ہے، لیکن مسجد نما عیدگاہ ہے۔ یہاں پر آپ کو تعزیے وغیرہ بھی نظر آئیں گے، تو آپ اس چیز کو نہ دیکھیے گا، بلکہ میں یہاں کے مزار، یہاں پر دادا میاں ہیں، ان کی قبر کا دیدار کرانے کے لیے آیا تھا۔ اور بہت سارے چونکہ یہاں پر علماء اور مفتیان کرام، یہاں پر علم کی کمی ہونے کی بنیاد پر آپ یہاں پر بہت ساری خرافات اور بہت ساری رسم و رواج بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے بہتر یہ ہے، دیکھو آپ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، یہاں پر کھجوریا کے درخت ہیں، اور چونکہ موسم برسات کا ہے تو پھر اس کے اوپر خوبصورتی کے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پیج کے اوپر وزٹ پہلے مرتبہ کیا ہے تو فالو بھی کر لیں۔